اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سوشل میڈیا پر پچھلے چند سالوں سے کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں خانہ کعبہ کا ڈیزائن اور ماڈل بنا کر اس کے گرد طواف کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک ویڈیو تو انڈونیشیا سے سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس عمارت کا ماڈل، ڈیزائن اور طرز تعمیر بالکل خانہ کعبہ جیسا ہے، اور رونگٹے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا مسلم اکثریتی ملک انڈونیشیا ہے۔ اگر یہاں یہ حال ہے تو دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہونا ناممکن نہیں ہوگا۔ دوستو، انڈونیشیا میں لوگوں نے اس عمارت کے ساتھ ساتھ اس میں ہو بہو مقام ابراہیم، حجر اسود بھی بنایا ہے۔ جب اس بارے میں تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ تو دراصل ایک مسجد ہے، لیکن اس کی بناوٹ بالکل خانہ کعبہ جیسی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جیسی ہو بہو نقل کر کے عمارت بنانا دراصل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس سے گمراہی اور جہالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی بدعت سے بچنا چاہیے جس سے فتنوں کو سر اٹھانے کی مہلت ملتی ہے۔ بہرحال ناظرین، پوری دنیا میں مسلمانوں نے انڈونیشیا میں خانہ کعبہ جیسی عمارت بنانے پر سوشل میڈیا پر جب سوالات اٹھانے شروع کیے تو مقامی لوگوں نے تمام خدشات کو فی الفور رد کر دیا۔ اس سلسلے میں ان کا کیا کہنا ہے، اور کیا وہاں پر واقعی خانہ کعبہ کی طرز کی طرح عبادت اور طواف ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیا یہ صرف انڈونیشیا میں ہی خانہ کعبہ کی ڈپلیکیٹ بنائی گئی ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی اور ملک میں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، انسان نے جتنی مادی ترقی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فتنے بھی جنم لے رہے ہیں، اور ان فتنوں کا مقصد دراصل مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ مسلمان دین سے دوری کی وجہ سے بآسانی ان بدعت کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بتوں، شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے بعد جس دین کی کامیابی کا اعلان کیا تھا، آج 1400 سال کے بعد خود کو مسلمان کہنے والے اپنے اپنے کعبے تعمیر کر کے وہاں عبادت اور اس کا طواف کرنے میں مشغول ہیں۔ اور یہ بدعت انڈونیشیا میں دیکھنے کو تب ملی جب اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خانہ کعبہ جیسے ڈیزائن میں مسجد بنائی گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کعبہ کی طرز پر مسجد بنائی گئی ہے۔ جب ان لوگوں سے عمارت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں چونکہ مسجد نہیں ہے تو گاؤں کے لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے چندے میں جمع کر کے مسجد بنائی ہے، جس کو ہو بہو خانہ کعبہ کے ڈیزائن کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ یہ نقشہ بالکل ویسا ہے جیسا اصل خانہ کعبہ کا ہے۔ دیواروں پر عربی میں آیات بھی ہو بہو وہی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ حجر اسود سے ملتا جلتا ایک پتھر بھی لگایا گیا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے دروازے تک کی کاپی کی گئی ہے۔ جب ان مقامی لوگوں سے کعبہ کے طرز پر عمارت بنانے کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی بڑی خواہش ہے، مگر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم مکہ جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں، اس لیے اپنے دلوں کے ارمان پورے کرنے کے لیے ہم نے کعبے کی طرز کی یہ عمارت بنائی ہے، تاکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ دیرینہ خواہش پوری ہو سکے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس عمارت کو بنانے والے مسلمان ہی ہیں، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اپنی نادانی میں کس قدر گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ بدعت صرف انڈونیشیا میں ہی دیکھنے کو نہیں ملتی، بلکہ اسی طرز کا ایک اور ماڈل عراق کے شہر کربلا میں حضرت امام حسین کے مزار کے صحن میں بھی عارضی طور پر بنایا گیا ہے، جہاں پر لوگ اس کے گرد طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بھی بالکل ویسا ہے جیسے مسلمان حج کے دوران پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے شیعہ علماء نے بھی فتوے جاری کیے ہیں کہ یہ کفر ہے، شرک ہے اور سراسر غلط ہے، اور اس اقدام کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان اور انڈیا میں بھی خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے ماڈل کی عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ انڈیا میں یو پی کے اندر مگر پور میں ایک بابا کا دربار ہے جس کا نام ہے زندہ شاہ۔ اس درگاہ کے اندر خانہ کعبہ کی عمارت کو بنایا گیا ہے، اور یہاں پر لوگ باقاعدہ حاضری دیتے ہیں، یہاں تک کہ طواف کرتے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب اس جہالت کو شرک کے سوا اور کس چیز کا نام دیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں صوبہ سندھ کے اندر سہون شریف میں لال شہباز قلندر کے مزار پر بھی ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں حضرت لال شہباز قلندر کے بیٹھنے والی جگہ جہاں انہوں نے چلہ کاٹا، اس جگہ پر لوگ حج کی طرح 7 چکر لگاتے ہیں اور ہندوانہ طرز کی رسمیں بھی ادا کرتے ہیں، جنہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرک کے واضح احکامات دے رکھے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی، اور یہ تمام گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج کل کے مسلمان اس بدترین گناہ میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ کعبہ کی طرز پر عمارتیں بنانے والوں کی نیت خواہ کچھ بھی ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کعبہ جیسی عمارت تعمیر کرنا نہ صرف حرام ہے بلکہ ناجائز ہے، سراسر غلط ہے۔
کیونکہ اس طرح کی بدعت سے شرک اور بت پرستی کا وجود عمل میں آتا ہے، اور آنے والی نسلیں اس کی پیروی اس لیے بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، لہٰذا وہ بھی اسی طرح سے کعبے کی طرز پر عمارتیں بنا کر طواف کریں گے۔ پھر ہر مسلم ملک کے شہروں، گاؤں، قصبوں میں اپنا اپنا کعبہ ہوگا، جو کہ بدعت ہے، کیونکہ کعبہ امت میں اتحاد پیدا کرنے کی علامت ہے، اور مسلمان اگر اس کی ڈپلیکیٹ بنا کر اپنے طور پر عبادت کا آغاز کر دیں گے تو امت کا اتحاد تو پارا پارا ہو جائے گا، اور دوسرا مسلمانوں میں فرقہ واریت کو بھی فروغ ملے گا۔ اس لیے اس ضمن میں علماء کرام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں اس بدعت کو دیکھیں اس کو روکیں اور انہیں بتائیں کہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام صرف اور صرف سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عربوں کے لیے مقدس ترین مقام تھا۔ ناظرین، بیت اللہ جسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، عبادت کی غرض سے قائم ہونے والا پہلا گھر تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور زمانے کی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کے بس آثار ہی نظر آتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر شروع کی، اور یوں خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں کافی عرصے تک موجود رہا، اور پھر مالکہ نے اس کی دوبارہ سے تعمیر کی، اور ان کے بعد قبیلہ جرہم نے دوبارہ سے اس کی تعمیر از سر نو کی۔ ہجرت سے 2 صدی قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد سے قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال قبل سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، تو عرب قبائل نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق امور آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن حجر اسود کو نصب کرتے وقت ان کے درمیان اختلافات اتنے بڑے کہ نوبت جھگڑے تک آ گئی، کیونکہ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود وہ نصب کرے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح کیا کہ ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا گیا، اور پھر قبائل کو حکم دیا کہ چادر کو سب مل کر اٹھائیں اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کے قریب لائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو اس وقت مسلمان خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے جواز تو گھڑتے ہیں، لیکن دراصل یہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر فتنہ فساد اور تباہ کاریوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ایسا کرنا حرام ہے۔ تمام علماء کرام اس بات پر تو متفق ہیں کہ کعبے کے ڈیزائن اور نصب پر کوئی عمارت نہیں بنوائی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود گاہے بگاہے ایسی عمارات کا سامنے آنا باعث تشویش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بدعت سے بچائے اور تمام مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ